وقال عليه السلام: من جر في عينان أمله عثر بأجله. جو امیدوں کے پیچھے بھاگتا ہے وہ موت کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ امام نے اس حکمت میں ایک اہم مطلب کی جانب متوجہ فرمایا ہے کہ جو امیدوں کے پیچھے بھاگتا ہے وہ موت کے جال میں پھنس جاتا ہے ان کی برابری سے پہلے، لہذا ایسی آرزوں سے پرہیز کریں۔ یہاں پر عنان استعارہ ہے امید کے لیے، البتہ یہ ان امیدوں کی طرف اشارہ ہے جو منفی اور غیر معقول ہیں، جن کے ذریعے انسان سب کچھ بھول جاتا ہے یہاں تک کہ ذات پروردگار موت اور قیامت کو۔ جیسا کہ حدیث مبارک میں وارد ہوا ہے، العمل فسد العمل ویفنی الاجل، آرزو عمل کو فاسد کر دیتی ہے اور موت کو بھلا دیتی ہے۔ غرال حکام، ایسا شخص برے اعمال میں بھی گرفتار ہو جائے، چنانچہ صبح البلاغہ ہی میں ایک مقام پر مولا فرماتے ہیں: من اٹال العمل اساک العمل، جو لمبی آرزون رکھتا ہے وہ برے عمل میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ نہج البلاغہ حکمت 36۔ لیکن جو امیدیں مثبت اور معقول ہوں ان کی مدحوئی ہیں، چنانچہ حدیث میں وارد ہوا ہے: میری امت کے لیے امید رحمت ہے، اگر امید نہ ہوتی تو ماں اپنے بچے کو دودھ نہ پلاتی اور نہ ہی کوئی باغبان درخت لگاتا۔ ایک اور حدیث مبارک میں ذکر ہوا ہے: رحمت خدا سے نا امیدی سب سے بڑی بلا ہے۔ الحاصل، امید دو طرح کی ہوتی ہے، مثبت اور منفی۔ امام نے اس حکمت میں منفی امید کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔